السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہمارا تعلیم و تربیت، حالات سے آگہی، بنیادی قانون سے آگہی، بنیادی معاملات سے باخبر، یہ پروگرامز تسلسل کے ساتھ چل رہے آپ کے بینیفٹ کے لیے اور اپنے بینیفٹ کے لیے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ جو آپ نے نام سنا ہوگا، تفتیش، انویسٹیگیشن، انکوائریز، یہ اداروں میں بھی ہوتے ہیں، عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، باہر میں بھی ہوتے ہیں، دوستوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، اور دوست اور دشمن کے درمیان جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو تفتیش ہے، یہ تفتیش کے ذریعے انسان سچائی تک پہنچتا ہے۔ معاملے کی گہرائی میں آدمی اترے بغیر معاملے کو سمجھ نہیں پائے گا، وہ انصاف نہیں کر پائے گا۔ وہ گھر کی بات ہو، گھر میں بھی ضرورت ہے تفتیش کی۔ تفتیش کو صرف عدالتی قانونی لفظ نہ سمجھا جائے۔ تفتیش میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات دیکھیے، یہ تو ویسے 1700 کے شروع میں یہ ڈپارٹمنٹ قائم ہوا انڈر برٹش لا، لیکن میں یہ بتاؤں، اس کا سلسلہ دراصل اللہ کے پیارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا ہے۔ دیکھیے اس کا کیا ہے، اس کی ہم سب قانون کے طالب علم ہے، پروفیشنل قانون کے طالب علم ہے، مگر ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو تفتیش کا ہے، یہ انکوائری کا ہے، یہ جو انویسٹیگیشن کا ہے، یہ جو ٹرائل کا ہے، یہ ہم جو بیانات لے رہے ہوتے ہیں مجرم سے، ملزم سے، ایکیوز سے، ڈیفینڈر سے، پلانٹیو سے، پٹیشنر سے، یہ جو ہم ان کے جو بیانات لے رہے ہوتے ہیں، ان سے انکوائری کر رہے ہوتے ہیں، یہ سلسلہ آج نہیں، اسلام کے پہلے دور سے یہ اس کے باضابطہ اس کا ادارہ کھل چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شروع کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کا ابتدائی کام اور اس کا نمونہ قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس خدمت کو انجام دیتے تھے، اور اس غرض سے یہ ہمیشہ، یعنی قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ جب بھی انصاف کے معاملات ہو، ٹرائل کے معاملات ہو، تفتیش کے معاملات ہو، پھر یہ دیکھتے ہیں نا ہمارے گرد، یہ پولیس کا محکمہ ہے۔ پولیس کا کیا کام ہے؟ اس کو بولتے ہیں لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ، پورا جو پولیس ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بڑی مزے کی بات دیکھ لیجئے کہ یہ بھی کسی سرکار کے دور سے نہیں، بلکہ سرکار دو جہاں کے دور سے یہ شروع ہو چکا تھا۔ پولیس کا ڈفرنٹ نیم تھے، عربی میں نیم، بنگلہ میں نیم، اسپینش میں نیم، الگ انگلش میں نیم الگ ہو سکتے ہیں، مگر کام ان کا دو ہی ہے، ان کا اور عدالت کا۔ یہ دونوں ادارے جو قائم ہوئے، یہ اسلام کے ابتدائی دور میں قائم ہوئے۔ دیکھیں، پولیس کے محکمے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں باضابطہ ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ دے دیا گیا، یعنی قائم ہوا، نہ صرف قائم ہوا بلکہ ادارے کا درجہ مل گیا۔
اسی وقت اس کو محکمہ احتساب کہا جانے لگا۔ اس محکمے کے سربراہ کو ایک اور پھر محکمہ ہوا، ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہوا اور دوسرا کس چیز کا ہوا، احتساب کا۔ اس کے سربراہ کون تھے؟ محتسب، آپ نے سنا ہوگا محتسب اعلیٰ، یہ ان کے سربراہ ہوتے تھے۔ اس کو ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ اب دیکھیے یہ پولیس کی ذمہ داری شروع میں کیا تھی؟ جب پولیس اسٹارٹنگ ہوئی پوری انسانی تاریخ میں، اس کی صفائی کا کام، شہر کی صفائی کا کام، چونکہ صفائی جہاں ایمان کا درجہ رکھتا ہے وہاں معاشرے کے مزاج میں بہتری بھی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان صاف ستھرا رہتا ہے اس کی سائیکولوجیکل اس کے اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کرتی ہے۔ صفائی من کی صفائی، تن کی صفائی، زمین کی صفائی، گھر کی صفائی، بہن کی صفائی بہت ضروری چیز ہے۔ یہ صرف مذہب اس کو انکریج کرتا ہے۔ بعد میں قوانین بھی بن گئے کہ اگر صفائی کوئی فرض کیا اپنا کچرا روڈ پہ پھینک دیا، گاڑی چلتے ہوئے شیشہ کھولا اور چائے کا کپس یا کوئی چیز باہر پھینک دیا، یہ جرم ہے، لاٹری، اس کو یہ سنگین، اس کی 3 مہینہ کی سزا ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 ادارے منظم طور پہ بنا دیے گئے، ایک پولیس کا ادارہ اور ایک عدلیہ کا ادارہ۔ پولیس کے ادارے کے شروع کے کام کیا تھے؟ وہ صفائی خود بھی کرتے تھے، کیونکہ کرائم جو بڑھتا گیا ان بیچاروں کی ذمہ داری بڑھتے گئی، کرائم جو بڑھتے گیا تو پولیس بیچارے جو ہے وہ محدود ہوتے چلے گئے، ورنہ پہلے یہ عوامی خدمت میں کے لیے کام کیا کرتے تھے شروع میں۔ اس شہر کی صفائی وغیرہ کا کام ان کی ذمہ داری تھی، اور پیمانہ میزان کی یعنی انصاف کے حصول کے لیے جو جانچ پڑتال ہوتی تھی، تفتیش ہوتی تھی، یہ پولیس حضرات کی ذمہ داری تھی۔ چور بازاری کی روک تھام، کرائم کی روک تھام، اور اس کے فرائض منصبی میں یعنی پولیس کے فرائض منصبی میں کیا تھے؟ چور بازاری کی روک تھام، ملاوٹ کی روک تھام، جھوٹ کی بھی روک تھام۔ آج بھی جھوٹ بولنے پہ سزا ہے، اب تو کوشش کی جا رہی ہے اس کو عمر قید کی سزا ہو جائے، لیکن جھوٹ بولنے کی ابھی تک جو سزا ہے وہ 7 سال کی سزا ہے بامشقت۔ تو یہ لوگ، یہ جو پولیس اور عدلیہ، یہ دونوں کو ہم ساتھ لے کر چلے، چونکہ لازم ملزوم تھے، ہیں، اور ہمیں بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے بغیر یہ دونوں ادارے نہیں چل سکتے۔ ان لوگوں کو قوانین کی پابندی پر مجبور کرے۔ پولیس اور عدلیہ لوگوں کو قانون کا احترام کرنا سکھائیں، یہ کام تھا۔ آج بھی یہی ہے، جو شخص قانون توڑتا ہے پولیس کیا کرتی ہے؟ اس کو سلام کرتی ہے، گاڑی روکتی ہے، سلام کرتی ہے، اس کے بعد بولتی ہے کہ سی یور ID اور ڈرائیونگ لائسنس۔ کیوں؟ اس نے اوور اسپیڈ کیا، مگر اس نے کیا کیا؟ سلام کیا۔ آپ کو عزت بھی دینا ہے، اس کا فرض ہے، چونکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے، آپ کسی کی انسلٹ نہیں کر سکتے، انسان کی انسلٹ نہیں کر سکتے، اس کی آفنس کی اس کو سزا ملے گی، بٹ انسان کو نہیں سزا ملے گی۔ انسان کو نہیں سزا ملے گی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اوور اسپیڈ کرتا ہے تو اس کے ڈرائیونگ ریکارڈ جو ہے میسڈ اپ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص جو ہے پینل کوڈ آفنس کرتا ہے، اگر کوئی فوجداری جرائم کرتا ہے
اگر وہ کوئی سول نافرمانی کرتا ہے تو اس کے جرم کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی، چونکہ وہ شخص کا کریکٹر جو ہے وہ جرم کی وجہ سے ابرآلود ہو چکا ہے، وہ دھند ہو پڑ چکا ہے، لہذا اس کو اسلام نے سب سے پہلے پریزن کا سسٹم بھی باضابطہ قائم کیا۔ یعنی اگر وہ جرم کرتا ہے کوئی شخص، اس کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے۔ ابھی جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پولیس نصیحت بھی کیا کرتے تھے، پولیس یہ جو ورک شاپ کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو آپ لوگوں نے قانون کا احترام کرنا ہے۔ جیسے جب پاکستان بنا تو اس وقت لوگ بسوں میں، ٹرینوں میں سوار ہوتے تھے اور ٹکٹ نہیں لیتے تھے، پیسے نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے فریڈم، آزادی مل گئی، پاکستان مل گیا، اب ہم کیوں دیں؟ دیکھیے، آزادی کا مطلب اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آزادی کا بھی احترام کرنا لازم ہے۔ اس کو کہتے ہیں آزادی۔ آزادی مدر پدر آزادی نہیں ہوتی۔ آزادی میں بھی ایک ذمہ داری ہے، بالکل ایسی ہے جیسے کسی گھوڑے کو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر لگام ہٹا دیا جائے وہ گھوڑا بیچارہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گا، مر جائے گا کسی روڈ پہ۔ لہذا آزادی کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے۔ لگام کیا چیز ہوتی؟ اویئرنس، جانکاری، معلومات، الگ الگ حساب سے جس میں انٹرسٹ ہو، جس کو دلچسپی ہو، وہ معلومات اسی چیز کی حاصل کرے گا۔ الحمدللہ۔ ایک اور چیز کا میں چونکہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس میں اسلام بھی ہے اور اسلام کے ورسز بھی ہیں، لہذا ہم دونوں بات کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہم ساتھ ساتھ دونوں بات کو لے کر چلیں گے۔ پولیس کا کام یہ بھی تھا، اور آج بھی چند ممالک میں ہے، کہ اگر کوئی شخص اس کے ہوش حواس صحیح، صحت مند ہے، معاشرے میں اچھا خاصا کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، اس کو نماز بھی پڑھنا پڑے گا۔ پولیس پہلے اس کو نماز کی ترغیب بھی دیتی تھی، یعنی تبلیغ کا کام بھی پولیس کے ذمہ ہوا کرتا تھا۔ اور چند ممالک میں میں نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پولیس کا کام ابھی بھی ہے، یہی ہے۔ عمل بالمعروف ایک پولیس کا نام ہے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون ہر لحاظ سے فٹ ہے، فزیکلی، مینٹلی۔ وہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اس کا ریکٹ جو ہے، اس کا ہسٹری جو ہے، وہ پھر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ نماز پڑھوائیں، نماز کی پابندی کروائیں۔ چونکہ پہلے بات ہو چکی نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جو شخص اللہ کے حقوق یعنی اپنے کریٹر کا تھینک فل نہیں ہوتا، وہ اپنے مام اینڈ ڈیڈ کا کیسے تھینک فل ہوگا؟ یہ ہیپوکریسی ہے۔ اگر بولتا بھی ہے مام اینڈ ڈیڈ کو، تو اللہ ہی نے ماں باپ بنایا نا۔ اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا تھینک فل ہو۔ اللہ کے تھینک فل کے لیے اس پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ نماز کی بھی پابندی کروائے اور مساجدوں کو چیک کرے، وہاں کہیں وائلنٹ نہ ہو، کوئی امن و امان میں خلل نہ ہو۔ یہ ساری چیز، لاؤڈ اسپیکر اتنی تیز نہ ہو کہ محلے والے پریشان ہو جائے، اور اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب مغرب کی اذان ہوئی، کب فجر کی اذان ہوئی۔ لہذا یہ بھی پولیس کی ذمہ داری تھی۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک آپ بھی چائے وغیرہ پیجیے اور ہم بھی تھوڑا سا ریسٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔